بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عاشقان رسول، آج انشاءاللہ العزیز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے معاشرے کی اصلاح کی، اسی ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ گفتگو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ معاف فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی بلند رتبہ ولی کامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک خصوصی کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ہند میں تشریف لا کر ایک انقلاب برپا کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہند میں تشریف لائے، یہاں ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا۔ اگرچہ مسلمان بھی یہاں رہتے تھے، البتہ کفر کا غلبہ تھا۔ لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، رنگ و نسل کا امتیاز کیا جاتا تھا، چھوت کی بیماری عام تھی۔ کوئی گھٹیا کام یا پیشے کا آدمی کسی چیز کو چھو لیتا تو بڑی قوم والے اس چیز کو استعمال کرنا حرام جانتے تھے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا، ان کے ساتھ ہاتھ پلانا، ان کے ہاتھ سے چیزیں لینا دینا وغیرہ سخت ناپسندیدہ کیا جاتا تھا۔ اگر کبھی کوئی غریب کہیں بیٹھا ہوا ہوتا اور اس کے قریب بیٹھ کر کھانا پڑ جاتا تو درمیان میں پردہ لٹکا لیا جاتا تھا تاکہ اس کی نگاہ بھی کھانے پر نہ پڑے۔ ظلم و ستم عام تھا، غریب بیچارے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ مختلف بےہودہ رسمیں اور ظالمانہ رواج معاشرے کے لازمی حصہ تھے۔ ایسے گرے ہوئے معاشرے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور دن رات محنت کر کے معاشرے کے رنگ بدل ڈالا۔ معاشرے کا رنگ بدل ڈالا۔ جو کفرستان تھا، یہاں کے رہنے والوں کو دین کی تعلیمات سکھا کر عدل و انصاف، اسلامی مساوات، عاجزی و انکساری، اخلاص و رضا اور خوف خشیت جیسے اعلیٰ اوصاف کا خوگرو بنا دیا۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی ہی ہیں جنہوں نے ہند میں آ کر انقلاب برپا کیا اور ایک پاکیزہ اور مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اس دور کے کسی شاعر نے لکھا، ہمہ غافل از حکم دین و شریعت، ہمہ بے خبر از خدا و پیغمبر۔ نہ ہرگز کسی یعنی لوگ دین و شریعت سے غافل ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے بے خبر تھے۔ نہ کسی نے کعبہ دیکھا تھا، نہ کسی نے اللہ اکبر کی آواز سنی تھی۔ یہ انہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے کہ اس کفرستان میں مسجدیں آباد ہیں اور محراب و منبر سے حق کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ اس علاقہ میں تشریف لائے جس میں آپ کو مزار مبارک ہے، تو یہ کفرستان تھا۔ لوگوں کے اندر غلط رسم و رواج جو شریعت کے دائرے میں نہیں تھے، شریعت کے باہر تھے، شریعت کے خلاف تھے، رائج تھے، لازم کر لیا تھا لوگوں نے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی۔ ان لوگوں کو کیا کیا؟ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف بلایا کہ وہ ایک خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا بتلایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس پر بھی نگاہ ڈالتے، آئے ہائے ہائے، اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتے۔ اے عاشقان رسول، سماعت فرمائیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ انقلاب برپا کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ اپنے کردار اور گفتار سے نیکی کی دعوت دے کر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ آپ جس فاسق و گنہگار پر اپنی نگاہ ولایت ڈال دیتے، وہ توبہ کر کے نیک راستے کا مسافر بن جاتا، پھر کبھی گناہوں کے پاس تک نہیں جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک منقول ہے کہ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا، بڑا بد مزاج تھا۔ شہر کے اطراف میں اس کا ایک خوبصورت باغ تھا جس میں صاف شفاف پانی کا حوض پل تھا۔
ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے گزرے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس باغ کے اندر تشریف لے گئے، حوض کے پانی سے غسل فرمایا، نماز ادا کی اور وہیں بیٹھ کر تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں بادشاہ کے آنے کا شور بلند ہوا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شور کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی اور اطمینان کے ساتھ تلاوت میں مصروف رہے۔ جب ظالم بادشاہ شان و شوکت کے ساتھ باغ میں داخل ہوا تو حوض کے قریب سادہ سے لباس میں ایک نیک صفت شخص کو دیکھا۔ دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور غضبناک لہجے میں سپاہیوں پر چلایا، اس شخص کو کس نے میرے باغ میں بیٹھنے کی اجازت دی ہے؟ میرے باغ میں بیٹھنے کی پرمیشن کس نے دی ہے؟ وہ بادشاہ تو جو وہ غضبناک ہوا اور اپنے سپاہیوں کو اس طرح کے الفاظ سے بولا۔ بادشاہ کا غصہ دیکھ کر سپاہی سہم گئے۔ اس سے پہلے کہ سپاہی کوئی جواب دیتے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نگاہ مبارک اٹھائی، بادشاہ کی طرف دیکھا۔ پس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر فیض پڑنے کی دیر تھی کہ بادشاہ ایک دم کانپنے لگا اور لرزاتے ہوئے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریب نوازی فرماتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے، پانی منگوایا اور بادشاہ کے منہ پر چھٹے مارے۔ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ کو ہوش آ گیا۔ پس اب کیا تھا، ہوش آتے ہی بادشاہ نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی کوتاہی کی معافی مانگنے لگا، پھر اپنے تمام خادموں سمیت توبہ کر کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں ہمارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ بادشاہ نے پہلے بے ادبی کی، گستاخانہ الفاظ کے ساتھ آپ کا ذکر کیا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اوپر ایک نظر ڈالی تو وہ بندہ کانپتے ہوئے وہ بادشاہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پانی سے اس کو بیدار کیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو بڑی شرمندگی سے معافی مانگی اور توبہ کی اور اپنے سب خادموں کو حکم دیا کہ توبہ کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو کس میں داخل ہو گئے؟ اسلام میں۔ وہ بادشاہ اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے، نوکر چاکر تھے، وہ سارے کے سارے کہاں داخل ہو گئے؟ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو خدا را ولیوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بھی کرامت ہے کہ آپ نے 7 کافر جو ہے وہ مسلمان کر دیے۔ کتنے کافر؟ 7 کافر مسلمان کر دیے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کافروں کی عبادت گاہ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں 7 کافر کفر و شرک میں مشغول تھے۔ جیسے ہی انہوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ فوراً ہی وہ سب کے سب خواجہ حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گرے، کفر سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کا نام حمید الدین رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ ولایت کا کمال۔ اسی نگاہ ولایت نے ہند کی تقدیر بدل ڈالی، کفر و شرک کا طوفان روک کر ایمان کا نور پھیلایا اور نہایت ہی گرے ہوئے معاشرے کو بہترین اور مثالی معاشرے میں تبدیل کر دیا۔ کاش ہم غریبوں کو بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کرامت نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ الکریم